آج اس بادشاہ کے تذکرے کے لیے ہم آئے ہیں۔ امامت کم سنی میں بھی ہو تو امامت، یہ آپ کے آئمہ میں سے واحد امام ہے جس کی 25 سال مولا امام جواد 7 سال کی عمر مبارک تھی جب مسند امامت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ظاہری سن مبارک 7 سال تھا جب ان بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، جب آ کے مسند امامت پہ بیٹھے۔ والدہ جناب سلیقہ خاتون، یہ بی بی جناب ماریہ قبطیہ کی میں سے ہیں جو رسول کی آخری زوجہ تھی اور جن میں سے جناب ابراہیم فرزند اللہ نے رسول کو دیے تھے، اور رسول نے اس وقت جناب ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ تیری نسل سے ایک عورت آئے گی جس کی گود میں میرا نواں بیٹا آئے۔ جناب سلیقہ خاتون امام جب پہنچے ہیں 7 سال کی عمر میں، خبر ہو گئی امام کو، امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دی گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے امام کی۔ امام مدینے سے آ گئے ہیں۔ جب امام مدینے سے بغداد میں پہنچے تو بغداد کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے۔ دیکھیں امامت کا عہدہ کتنا بڑا ہے۔ ابھی پہلا قدم ہے بغداد میں، کھیلتے ہوئے بچوں کو اکٹھا کیا۔ بغداد کے ایک چوک و منبر، بادشاہ دربار میں حکومت کر رہا ہے اور امام بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کے بچوں کو شریعت سمجھا رہا ہے، اور امام بچوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق شریعت بتا رہے ہیں۔ یہاں اتنی دیر میں مامون کی سواری آ گئی، پورا جاہو جلال، پورا سرکاری پروٹوکول، پورے لشکر کی آب و تاب کے ساتھ جو ہی آئی بچوں کو۔ اب جو پروٹوکول تھا بادشاہ کا، صدا دینے والے پہلے بازار میں آئے، رستہ چھوڑو بادشاہ سلامت آ رہا ہے، ذل سبحانی آ رہا ہے، شہنشاہ آ رہا ہے، معاذ اللہ امیر المومنین آ رہا ہے، رستے ملنے شروع ہو گئے۔ سارے بچے بغداد گلی سے الا جواد، سوائے امام کے، کھڑا رہا میرا مولا۔ اس کی سواری قریب گزری، اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ جب سواری قریب سے گزرنے لگی، اس نے گزرتی ہوئی سواری سے یوں امام کا بالکل اطمینان والا چہرہ دیکھا کہ یہ نہ بادشاہ سے خوف زدہ ہوا نہ لشکر سے ڈرا۔ اس نے چلتے ہوئے سواری سے امام سے مخاطب ہو کے کہا، جب سارے بچے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا؟ ابھی 2 قدم سواری آگے نہیں گئی تھی، یا امام نے پیچھے سے جواب دے کے کہا، بھاگنے والے گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لفظ کانوں سے ٹکرایا، مامون رک گیا۔ اس نے کہا کلام کسی غیر کا نہیں۔ جزاک اللہ۔ سواری کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے کہنے لگا، جب سارے بچے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی تو شاید میں بھی چلا جاتا۔ اگر رستہ تنگ ہوتا، تیری سواری کی جگہ نہ ہوتی، جبکہ رستہ تنگ نہیں تھا، میرے کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیری سواری گزر سکتی تھی۔ دوسری حالت یہ ہوتی کہ مجھے خوف ہوتا تجھ سے، اور خوف میرے اندر تیرا ہے نہیں۔ تیسری یہ شرط کہ اگر تو ظالم ہوتا، اب تو بتا تو ظالم ہے؟ یعنی کہ بچپن کی امامت بولتی رہی اور شاہی کا بڑھاپا کمزور ہوتا چلا گیا۔ جب اس نے پورے لشکر کے سامنے یوں امام کا کلام سنا اور امام کی گفتگو سنی، لاجواب ہوا۔ جب اس نے اپنی سواری کو چند قدم آگے چلایا تو اس کے ہاتھ پہ آ کے اس کا جنگلی باز جو شکار کے لیے اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا۔ اس کی چونچ میں چھوٹا سا ایک مچھلی کا بچہ تھا، اس نے ہاتھ لے کے وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا، مٹھی کو بند کیا، ہاتھ کو یوں پیچھے کیا، سواری کو واپس کیا، جہاں بچپن کے امام تقی تھے وہاں قریب آیا، امام کے سامنے کھڑا ہو کہنے لگا، اچھا تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا بھاگنے والے خاندان سے تیرا تعلق کوئی نہیں، تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا تیرے دل میں میرا خوف کوئی نہیں، تیرا خطبہ بتا رہا تھا، تیری گفتگو بتا رہی تھی، تو کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اگر تو سب کچھ جانتا ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، امام نے یوں مامون کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھے کہا مامون تو مجھ سے سوال کرتا ہے۔ بادشاہ جب اپنی سواریاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کے محل کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے باز بادشاہ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہ بازاروں سے گزرتے ہیں، بادشاہ بازاروں سے گزر کے جب جاتے ہیں تو وہی باز ہاتھوں سے پرواز کرتے ہیں، پرواز کر کے سمندر کے کنارے چلے جاتے
हैं। समुद्र की लहरें तेजी के साथ बड़ी छोटी मछलियों को किनारे पे लेके आ जाती हैं, बड़ी मछलियां तो वापस चली जाती हैं, छोटी मछलियां किनारे पे तनहा रह जाती हैं। वही बादशाह के छोड़े हुए शिकारी भूख के बाद उन छोटी मछलियों को अपनी चूज में लेते हैं, प्रवास करते हुए वापस बादशाह के पास आते हैं, बादशाह की मुट्ठी में आके मछली का बच्चा देते हैं और वो अपनी मुट्ठी को अपनी कमर के पीछे छुपा के इमामों से पूछते हैं कि हमारी